تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اگلا سال آیا تو تب بھی پورے روزے رکھے، دن کے روزے رکھے، رات کو قیام کیا رمضان کا پورا، پھر جس نے نماز جمعہ پڑھی، پھر اگلا جمعہ بھی پڑھا، اگلا جمعہ بھی، کبھی جمعہ کا ناغہ نہ کیا، کبھی رمضان کا ناغہ نہ کیا، اور نماز پنجگانہ پڑھی اور کبھی کسی ایک نماز کو ترک نہ کیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ اگر کبیرہ گناہ وہ نہ کرے، کبائر سے بچتا رہے، تو چھوٹے جتنے گناہ ہیں وہ پنجگانہ نمازوں کے درمیان کے ہوں، جمعہ سے جمعہ تک ہوں، یا ماہ رمضان سے اگلے ماہ رمضان تک ہوں، وہ سارے اللہ پاک مٹا دے گا۔ جب اللہ پاک کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کچھ توفیق دے دیتا ہے، یعنی نماز پنجگانہ کا پابند کر دیتا ہے، فرائض عبادات کا پابند کر دیتا ہے۔ جو پابندی اتنی کرے کہ کبھی ترک نہ کرے تو اس کے التزام اور پابندی کی برکت سے درمیان کے چھوٹے گناہ اللہ پاک اس کی برکت سے مٹاتا رہتا ہے، تو یہ عمل خود توبہ بن جاتے۔ پھر حدیث ہے صحیح مسلم میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام سے خطاب کیا، لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء قال فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو، دریا ہو یا نہر بہہ رہی ہو صاف پانی، اور ایک شخص دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے، ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بولو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی میل نہیں رہ جائے گی، کوئی میل کا ذرہ نہیں بچے گا۔ فرمایا یہ مثال نماز پنجگانہ کی ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز 5 ریچول پریئرز پابندی کے ساتھ پڑھیں اور کبھی نہ چھوڑیں، تو یہ اللہ پاک اس طرح ہے جیسے اس عبادت کے دریا میں دن میں 5 مرتبہ بندہ نہا رہا ہے، اور چھوٹے گناہوں کی کوئی میل اس کے جسم پہ روح پہ نہیں رہے گی، باقی چیزیں اس کے سبب سے معاف ہو جائیں گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس سے ارادہ فرما لیتا ہے مومن سے، تو پھر کئی چھوٹے گناہ اس کی عبادتوں سے، اور حتیٰ کہ یہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بندہ جو نیکیاں کرتا ہے ہر نیکی اس کے کئی گناہ ساتھ مٹا دیتی ہے، گناہ مٹا دیتی، اور کئی گناہ اس کی دکھ درد اور تکلیفوں سے مٹ جاتے ہیں، کئی بیماریوں سے اور بخاروں سے مٹ جاتے ہیں، کئی مصیبتوں اور آفتوں سے مٹ جاتے ہیں۔ اب بولیے کوئی حال بھی بندے پر وارد ہو، کیا کوئی حال بھی بندے پر وارد ہو، اب آپ جواب دیں کہ ہے کوئی حال ایسا کہ جس پہ بندہ شکوہ کرے اور تنگ ہو جائے؟ جو حال بھی اللہ کی طرف سے بندے پر آتا ہے، ایمانداری کی بات ہے کچھ نہ کچھ دے کر جاتا ہے، کچھ نہ کچھ، کیا کہہ رہا ہوں، کچھ نہ کچھ دے کر جاتا ہے، دیے بغیر کوئی حال واپس نہیں جاتا، کوئی حال دیے بغیر نہیں جاتا، بندہ ہے ناشکر ہو جاتا ہے۔ یہ مومنین کی صورت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح کہ ان کا حساب و کتاب ہوگا، مگر اللہ پاک نے ان کی بخشش کا، بغیر عذاب کے بخشش کا سامان پہلے ہی ان کی زندگیوں میں کر دیا ہوگا۔ حساب و کتاب سے گزریں گے اور اللہ کے فضل سے سیدھے جنت میں بھیج دیے جائیں گے مومنین۔ وہ جو کمی بیشی ہوگی وہ اللہ پاک پہلے ان کی زندگیوں میں ہی پوری کر چکا ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنۃ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے رزق حلال کھایا، تو
تو رزق حلال کے لیے محنت کی، اور سب سے بڑی محنت صوفیہ اولیاء رزق لقمہ حلال پہ کرتے تھے۔ مگر یہ پہلے وقتوں کی باتیں ہیں، آج کون دھیان کرتا ہے ان چیزوں پر؟ آج کون دھیان کرتا ہے؟ آج تو نظر ہی دوسرے کے رزق پہ ہوتی، دوسرے کے مال پہ ہوتی۔ جس کی نظر دوسرے کے مال پہ رہے گی اس کا حلال کہاں آئے گا؟ فرمایا جس نے رزق حلال کھایا اور میری سنت پر عمل کیا، زندگی میں میری سنت کو عمل بنایا اور لوگوں کو دکھ نہ پہنچایا، لوگوں کو دکھ نہ، تین کام کیے میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رزق حلال کھایا اور زندگی میری سنت اور میرے طریق کے مطابق بسر کی، اس میں عبادات اور طاعت خود آ گئی نا، میری روش اور سیرت اور سنت کے مطابق بسر کی اور لوگوں کو دکھ نہ پہنچایا، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، نہ قول سے نہ عمل سے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی۔ جس نے یہ تین کام کر لیے فمن دخل الجنہ۔ اب جو مومنین ہو جاتے ہیں یہ تو کم سے کم شرطیں ہیں، ان پر تو پورا اترتے ہیں تبھی تو مومن ہوتے ہیں، اگر ان کو پورا نہ کریں تو پھر تو مومن نہ ہوئے، عامت المسلمین میں رہے، جنت میں جاتے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا ان ھذا فی امتک اليوم کثیر۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ خوشخبری سنا رہا ہوں آپ کو، خوشخبری۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج اس زمانے میں، یعنی وہ اپنے زمانے کی اشارہ کر رہے ہیں، آج ہمارے اس زمانے میں یہ تینوں چیزوں پر عمل کرنے والے تو بہت لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کا دور تھا نا، وہ کہہ رہے ان ھذا فی امتک الیوم، آج کے دن یعنی آج کے زمانے میں ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے والے کثیر، بہت لوگ ہیں۔ صحابہ کرام سارے، یہ تو کم سے کم عمل تھا ان کی زندگی کا، تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ بہت لوگ آپ کی امت میں آج کے دور میں اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا، ان کی بات سن لی، انہوں نے کہا تھا کہ آج کے زمانے میں بہت لوگ ہیں ایسا کرنے والے۔ آقا نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، تم اپنا زمانہ دیکھ رہے ہو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد کے زمانوں میں بھی میری امت میں بڑے لوگ آئیں گے، ایسا کرنے والے آئیں گے جن کی زندگی میری سنت کے تابع ہوگی، رزق حلال پر محنت کریں گے اور اپنے قول اور عمل سے لوگوں کو رنج اور تکلیف نہیں پہنچائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور حدیث اعلیٰ درجے کی حسن اور صحیح ہے۔ تو میں نے تین باتیں کی تھیں، عامت المسلمین جنت میں جائیں گے بعد العذاب، جو گناہگار ہوں گے، سیاہکار ہوں گے، عامت المسلمین اپنے گناہوں کے، اپنے کرتوتوں کے اور اپنی سیاہکاریوں کے حساب سے بالآخر جنت میں جائیں گے، چونکہ آقا علیہ السلام کی امت میں ہے، مگر بعد العذاب۔ اور مؤمنین جنت میں جائیں گے بعد الحساب مگر بغیر عذاب، بعد الحساب مگر بغیر عذاب، چونکہ ان کے عذاب کی تلافی کا معاملہ اللہ پاک ان کی زندگی میں ارادہ خیر کی وجہ سے کر چکا ہو، اور رہ گئے محسنین۔ محسنین جنت میں جائیں گے بغیر حساب، جو اولیاء و صالحین ہیں وہ بغیر، جب حساب ہی نہیں لیا جائے گا تو عذاب کیسا، وہ بغیر حساب جائیں گے جنت میں۔ اب یہ محسنون کا یہ جو اکمل لوگ ہوں گے، اس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے جائیں گے۔ اب یہ حدیث صحیح ہے اور یہ قابل توجہ ہے، اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70 ألفاً او 700 ألف۔ راوی کو شک ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد، یا کہتے ہیں کہ فرمایا 7 لاکھ افراد،
کتنے؟ 70,000 یا 7 لاکھ کل امت میں سے آقا علیہ السلام سے شروع ہو کر انعقاد قیامت تک امت پڑی ہے ابھی. فرمایا کہ 70,000 یا راوی کہتے ہیں فرمایا 7 لاکھ افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. کیسے؟ متماسکون آخذ بعضهم ببعض، ایک نے دوسرے کا ہاتھ اس طرح پکڑا ہوا ہوگا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے زنجیر بنایا ہوا ہوگا. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے متماسکون آخذ بعضهم ببعض، ایک دوسرے کو پختہ جکڑ کے انگلیوں میں انگلیاں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پکڑ کے قطار میں کھڑا کیا ہوگا. اور لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، وہ 70,000 یا 7 لاکھ میں سے جو طبقے ہوں گے الگ الگ، وہ صرف ایک ہی جماعت نہیں ہوگی 7 لاکھ یا 70,000 کی، الگ الگ گروہ ہوں گے. یہ تعداد مجموعی بیان فرمائی، ان کی جتنی جماعتیں جتنے گروہ ہوں گے، فرمایا ان میں سے پہلا شخص اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اس کے زنجیر میں سے آخری جنت میں داخل نہ ہو جائے. جو اس کا زنجیر بنا ہوا ہے ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر، پوری جو اس کی قطار ہے، جب تک اس کی قطار کا آخری شخص بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے، وہ پہلا شخص کھڑا رہے گا، جنت کے دروازے پر نہیں جائے گا. یہ محسنین کا، اور یہ کوئی ہندوستان کے لوگوں کا من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، اور ان ساروں کے چہرے اس طرح چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. یہ حدیث امام بخاری نے اسے الصحیح میں کتاب الرقائق میں روایت کیا، اور باب بھی امام بخاری نے اسی عنوان سے قائم کیا، باب یدخل الجنہ 70,000 بغیر حساب. امام بخاری نے باب بھی یہ قائم کیا کہ 70,000 افراد حضور کی امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اور امام مسلم نے بھی یہی باب قائم کیا کتاب الایمان میں، یہی طوائف مسلمین کا جنت میں جائیں گے بغیر حساب ولا عذاب. ابواب قائم کیے ہیں حدیث کے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ یہ بھی فرمایا یدخل من امتی الجنہ 70,000 بغیر حساب، متفق علیہ حدیث. میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اب تمام کتب حدیث میں صحیحین سمیت ایسی احادیث کو حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا، ابو سعید خدری نے بھی روایت کیا، انس ابن مالک نے بھی روایت کیا، عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا، اور کثیر صحابہ کرام نے روایت کیا اس کو. وہ کیا؟ ان تمام صحابہ سے جو مروی آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قد وعدنی ربی ان يدخل من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب. اس نادے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے چنے گا جن کا نہ حساب و کتاب لے گا نہ کوئی عذاب، ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا. میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا. اب یہ محسنین کی ایک کیٹیگری ہے. اب محسنین کے 3 درجے ہیں. محسنین اور اولیاء و صالحین کے 3 درجے ہیں. یہ ایک طبقہ ہے جس کا ذکر احادیث میں اس طرح آیا ہے. آپ نے سن لیا نا. اب اس کے بعد آگے دوسری احادیث صحیحہ، اور اسی طرح وہ احادیث حسن اور صحیح حدیثیں ہیں. حدیث صحیح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور وہ بھی پھر آگے بخاری اور مسلم میں، اصحاح 6 میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، تمام کتب صحاح میں آئی ہیں حدیثیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ربی تبارک و تعالی ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی ماذا افعل بہم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے مشورہ کیا
شان ہے آقا علیہ السلام. ان ربی تبارک و تعالی استشارنی، مجھ سے مشورہ مانگا. میرے محبوب آپ کی کیا رائے ہے؟ فی امتی، میری امت کے بارے میں میرے رب نے مجھ سے مشورہ کیا، میری امت کے بارے میں میری رائے طلب فرمائی اور فرمایا ماذا افعل بہم، بتاؤ محبوب کیا رائے ہے، آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. ماذا افعل بہم، آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس پر مشورہ کیا. فقال تعالی لا احزنک فی امتک یا محمد، اور اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ایک بات طے ہے کہ میں آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت کے دن غم زدہ نہیں ہونے دوں گا. بشرنی، یہ پوری حدیث کا مضمون ہے. بشرنی ان اول من يدخل الجنۃ من امتی 70,000. اب یہ دوسری کیٹیگری بتا رہا ہوں، محسنین کا اونچا طبقہ، اور مجھے بشارت دی کہ آپ کی امت میں حساب و کتاب شروع ہونے سے بھی پہلے، اور یہ تمام احادیث میں طے ہے، جب قیامت کا دن بپا ہوگا، قیامت کا دن میزان اعمال کے تلنے کا لگے گا یا حساب و کتاب ہوگا، ان تمام چیزوں سے پہلے، حساب و کتاب شروع کرنے سے، بولیے حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے محبوب دائیں دروازے، جنت کے دائیں دروازے سے حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے. حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے اپنی امت کے ان لوگوں کو پہلے جنت میں بھیج دیں جنہیں بغیر حساب و کتاب کے بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ جنت میں چلے جائیں، ان کے جانے کے بعد حساب و کتاب شروع. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری امت میں وہ لوگ جنت میں جائیں گے 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنہیں جنت میں بھیجنے کا وعدہ ہے. اب میں نے کہا نا، میں سیکنڈ کیٹیگری بیان کر رہا ہوں، اونچا درجہ. اور یہ 70,000 کون ہوں گے؟ فرمایا ما کل 1,070,000، ان میں سے ہر ایک 1000 کے ساتھ، کیا ہر ایک 1000 کے ساتھ مزید 70,000 آدمی ساتھ جائیں گے. 70,000 آدمی جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، اور ان میں سے ہر ایک 1000 کے ساتھ 70,000 کا گروہ اور جائے گا. اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس علیہم حساب، وہ پہلے 70,000 سے بھی حساب نہیں ہوگا، اور ہر 70,000 کے ساتھ جو 70,000 کا گروہ جائے گا ان پر بھی حساب نہیں ہوگا. ان کا انتظام اللہ نے زندگی میں پہلے کر دیا تھا. یہ صلہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو لوگ اللہ کے عباد محسنین بن جائیں تو ان کے احسان کے درجے پر فائز ہونے کا صلہ اللہ اس طرح عطا فرمائے گا. اور اس طرح کی پھر احادیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی کثیر، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کی، امام ترمذی نے روایت کی، امام ابن ماجہ نے روایت کی، اور وہ میں اب بتا رہا ہوں یہی مضمون. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے حضور علیہ السلام سے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام ابن ماجہ نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابن ابی شیبہ نے، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے. یہ تفصیل کے لیے جب میں یہ مضمون جو اس وقت شفاعت کا درمیان میں محسنین کے باب میں شروع ہوا ہے، یہ میری کتاب ہے احسن الصناعہ فی اثبات الشفاعہ، یہ حدیث میں میری کتاب ہے. 400 احادیث میں نے بتایا تھا شفاعت پر، اس میں ذکر جمع کی میں نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وعدنی ربی ان یدخل الجنۃ من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب مع کل 1,070,000. اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور ان میں سے ہر ایک 1000 کے ساتھ پھر 70,000 جائیں گے بغیر حساب کے.
اس حدیث کو پھر امام احمد بن حنبل نے بھی، امام طبرانی نے بھی معجم الکبیر میں روایت کیا، امام ابن ابی عاصم نے، حافظ ابن کثیر نے کہا اس حدیث کے تمام اسناد قوی ہیں اور رجال صحیح ہیں، حافظ ابن کثیر۔ پھر یہی حدیث کہ 70,000 اور ہر 1000